بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ آج ہم دی اکنامک انوائرمنٹ کا چیپٹر کریں گے۔ اس میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کنزیومر گڈز۔ کنزیومر گڈز کو ڈائریکٹ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں۔ ڈائریکٹ ڈیمانڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یا کنزیومر گڈز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کنزیومر ڈائریکٹلی یوز کرتا ہے۔ یہ وہ پروڈکٹس ہے، یہ وہ گڈز ہے جو کہ پروڈکشن لائن کے اینڈ پہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل را مٹیریل، پھر انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ، پھر فائنل پروڈکٹ، پھر اس کی ریپنگ ہم کرتے ہیں اور فائنلی جب ہم دکانداروں کو بیچ دیتے تو وہ فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے اور دکاندار اس کو کنزیومر کو بیچتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ اس بال پوائنٹ کو مارکر کو لے لیں، یا بال پوائنٹ کو لے لیں، یا پن کو لے لیں، تو پن آپ کا کنزیومر گڈ ہے کیونکہ کنزیومر ڈائریکٹلی اس کو خریدتا ہے اور اس کو استعمال میں لاتا ہے۔ یا فار ایگزامپل میں گاڑی کی مثال لیتا ہوں، گاڑی کو لے لیں یا موبائل کو لے لیں، یہ کنزیومر یا جو کسٹمر ہے وہ ڈائریکٹلی لیتا ہے اور اس کو یوٹیلائز کرتا ہے یا خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر میں چائے بناتا ہوں یا میں کھانا بناتا ہوں یا کوئی پیزا بنا رہا ہوں یا کوئی کیک بیک کر رہا ہوں، تو یہ سب پروڈکٹ کنزیومر گڈز ہے کیونکہ کنزیومر یا جو آپ کا کسٹمر ہے یہ اس کو ڈائریکٹلی یوز کرتا ہے۔ تو میں کنزیومر گڈ کی ڈیفینیشن اس طرح لکھ سکتا ہوں: دا گڈز دیٹ از پروڈیوسڈ ایٹ دی اینڈ آف دا پروڈکشن لائن۔ دا گڈز دیٹ از produced at the end of the production line۔ وہ گڈ جو کہ پروڈکشن لائن کے اینڈ پہ پروڈیوس ہو جائے تو اس کو کنزیومر گڈ کہتے ہیں۔ یا میں اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ گڈز یوزڈ فار فائنل کنزمپشن آر کالڈ کنزیومر گڈز۔ کیونکہ ایک کنزیومر یہ بن جاتا ہے تو جب میں کنزیومر کو دیتا ہوں تو کنزیومر اس کو خرچ کرتا ہے یا یوٹیلائز کرتا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں گڈز یوزڈ فار فائنل کنزمپشن آر کالڈ کنزیومر گڈز۔ اور کنزیومر گڈز کی مثالیں میں لے سکتا ہوں، گاڑی ہو گئی، موبائل ہو گیا، بال پوائنٹ، فوڈ، ٹی، ہوم، کار، کلاتھنگ آئٹم ایٹسیٹرا۔ ایگزامپل میں لکھ سکتا ہوں کہ ایک موبائل بن گیا کسی آرگنائزیشن یا کسی انڈسٹری میں، تو موبائل اب کنزیومر کو ڈائریکٹلی ملے گا، اس کو خرچ کرے گا۔ پین ہو گیا، پیزا، فوڈ آئٹم ہے کوئی، ٹی ہے، کار ہے، کلاتھنگ آئٹم ہے ایٹسیٹرا۔ یہ ساری چیزیں کنزیومر گڈز ہیں۔ اب میں پروڈیوسر گڈز کی طرف آتا ہوں۔ پروڈیوسر گڈز یا پروڈیوسر گڈز کو میں ڈیرائیو ڈیمانڈ بھی کہہ سکتا ہوں۔ ڈیرائیو ڈیمانڈ اس طرح کہتا ہوں کہ یہ وہ گڈز ہے جو کہ دوسرے گڈز یا دوسرے پروڈکٹس کو بنانے کے لیے یہ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کوئی پلانٹ ہے، مشینری ہے، کوئی مشین ہے، ٹول ہے، را مٹیریل ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی مشینری ہے، کول ہے، یہ ساری چیزیں پروڈیوسر گڈز میں ہیں کیونکہ یہ چیزیں ہم بناتے ہیں لیکن کنزیومرز کے لیے نہیں، بلکہ کسی اور پروڈکٹ کو کنزیومر گڈز کو بنانے کے لیے یا اور پروڈکٹس کو بنانے کے لیے یہ پروڈکٹ ہم پروڈیوس کرتے ہیں۔ اچھا، کنزیومر گڈز میں نے کہا تھا کہ دیز آر دا گڈز یوزڈ فار فائنل کنزمپشن آر کالڈ کنزیومر گڈز، یا میں نے اس طرح کہا تھا کہ دا گڈ دیٹ از پروڈیوس ایٹ دا اینڈ آف دا پروڈکشن لائن، اینڈ آف دا پروڈکشن لائن۔ اب پروڈیوسر گڈ میں کہوں گا دیٹ دیز آر دا گڈز دیٹ آر یوزڈ ایٹ انپٹس ایٹ دا بگننگ آف دا پروڈکشن لائن۔ وہاں پہ اینڈ آف دی پروڈکشن لائن تھا، فائنل پروڈکٹ تھا، یہاں پہ وہ بگننگ آف دی پروڈکشن لائن میں یہ جو پروڈیوسر گڈز ہیں دے ایکٹس ایز اے انپٹس ایٹ دا بگننگ آف دا پروڈکشن لائن۔ سو
تو میں اس لیے اس کو پروڈیوسر گڈس کو کیپٹل گڈس بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ دوسرے پروڈکٹس کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یہ ایز اے ان پٹ یوز ہوتا ہے پروڈکشن لائن میں یا سٹارٹ میں یوز ہوتا ہے۔ اچھا، تو پروڈیوسر گڈ کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں ان سمپل ورڈز: گڈس used for the production of other goods are called producer goods۔ دوسرے پروڈکٹس کو بنانے کے لیے جو گڈس یوز ہوتی ہے، جو ٹولز یوز ہوتی ہے، اس کو ہم پروڈیوسر گڈس کہتے ہیں۔ یا are goods used as inputs، goods used as inputs at the beginning of the production line، at the beginning of the production line are called producer goods۔ وہاں پہ کیا تھا کنزیومر گڈس میں کہ وہاں پہ the good that is produced at the end of the production line، اور یہاں پہ کیا ہے beginning of the production line as a input یوز ہوگا۔ اچھا، ایگزامپلز میں کیا لے سکتا ہوں؟ کوئی پلانٹ یا کوئی مشینری یا کول کو آپ لے لے، کوئلہ جو ہے، یا کوئی ٹول لے لے، ٹولز آپ لے سکتے ہیں، را میٹیریلز لے سکتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ گڈز ہیں جو کہ ہم کسی دوسرے پروڈکٹس کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہم فائنل کنزمپشن کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ دوسرے گڈس کو پروڈیوس کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کنزیومر گڈس ہم فائنل کنزمپشن کے لیے استعمال کرتے ہیں، جبکہ پروڈیوسر گڈس، جس کو ڈیرائیوڈ ڈیمانڈ بھی کہتے ہیں یا کیپٹل گڈس بھی کہتے ہیں، تو اس کو ہم دوسرے پروڈکٹس یا کنزیومر گڈس کو بنانے کے لیے پروڈیوسر گڈس استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں آتا ہوں کہ اکنامکس کی زبان میں پروڈیوسر کون ہے اور کنزیومر کون ہے۔ اچھا جی، ہم پروڈیوسر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہوتا ہے، لیکن اکنامکس کی زبان میں پروڈیوسر وہ بندہ ہے جو کہ کوئی پروڈکٹ بنا رہا ہے یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے یا کوئی سروس پرفارم کر رہا ہے، تو اس بندے کو ہم پروڈیوسر کہیں گے۔ اور کنزیومر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ ایک سروس بائے کرتا ہے یا کوئی چیز بائے کرتا ہے، تو وہ کنزیومر ہے۔ تو پروڈیوسر کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں، اے پروڈیوسر، یہ اکنامکس کی زبان میں ہے۔ انجینئرنگ کی زبان میں پھر پروڈیوسر کوئی اور بندہ ہے۔ اے پروڈیوسر از اینی ون who makes or grows a good or performs a service۔ کیا کرتا ہے وہ؟ پروڈیوسر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ کوئی گڈ یا کوئی سامان یا کوئی آئٹم بناتا ہے یا گرو کرتا ہے یا ایک سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اسی ڈیفینیشن کے تحت میں ایک شاپ کیپر کو بھی پروڈیوسر کہہ سکتا ہوں، کیونکہ وہ ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہے۔ ایک ہوٹل اونر کو بھی پروڈیوسر کہہ سکتا ہوں، ایک فیکٹری اونر کو بھی پروڈیوسر کہہ سکتا ہوں۔ سو آپ کا جو شاپ کیپر ہے یا اسٹور اونر ہے وہ بھی پروڈیوسر ہے، جو انٹرپرینور ہے وہ بھی پروڈیوسر ہے، اے فیکٹری اونر بھی پروڈیوسر ہے، اے فیکٹری اونر۔ تو یہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس ایک بندہ جو ایک چیز بنا رہا ہے تو صرف وہ پروڈیوسر ہے، نہیں، جو پروڈکٹ بنا رہا ہے یا کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے وہ بندہ
پروڈیوسر ہے. نیکسٹ کنزیومر. کنزیومر ہم کسٹمر کو کہتے ہیں, اور کسٹمر کیا کرتا ہے, یا تو سروس بائی کرتا ہے یا کوئی چیز بائی کرتا ہے. جب آپ ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں, تو آپ کسٹمر ہوتے ہیں یا کنزیومر ہوتے ہیں. یا آپ کسی فیکٹری یا کسی اسٹور میں جاتے ہیں اور وہاں پہ کوئی پروڈکٹ بائی کرتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کنزیومر ہوتے ہیں یا کسٹمر ہوتے ہیں. اے کنزیومر is anyone who buys a good or a service. جو کہ ایک گڈ یا ایک سروس بائی کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہوتا ہے, کنزیومر ہوتا ہے. ایگزامپل جو آپ کسٹمر ہوتا ہے, کسٹمر کو ہم کنزیومر کہتے ہیں. ہوپ کہ پروڈیوسر اور کنزیومر آپ کو کلیئر ہے. اب میں ڈیمانڈ اور سپلائی کی طرف آتا ہوں. تو ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ ریفرز ٹو دی کوانٹٹی آف سرٹن گڈز اینڈ سروسز ڈیزائرڈ بائی دی کنزیومرز آر کسٹمرز ان دا مارکیٹ. اب مارکیٹ میں کنزیومر کو جو چیزیں چاہیے یا جو سروس چاہیے تو وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے. تو میں اس کو سمپلی ڈیفائن کر سکتا ہوں. ڈیمانڈ ریفرز to the quantity of certain goods and services desired by the consumers ان دی مارکیٹ. مارکیٹ میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو کسٹمرز کو تو وہ کیا ہے؟ ڈیمانڈ. آپ نے ڈیمانڈ سب لوگ جانتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا کہ مارکیٹ میں جو بن جاتے تو وہ کہتے ہیں کہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. تو سمپلی وہی ڈیمانڈ ہے کہ آپ لوگوں کو یا کسٹمرز کو کیا چیز چاہیے جو کہ مارکیٹ میں ہے یا نہیں ہے, تاکہ ہم وہ سپلائی کریں. اب پھر سپلائی کیا چیز ہے؟ اب میں نے ڈیفائن کر دیا کہ مارکیٹ میں کون سی چیز چاہیے تو وہ ڈیمانڈ ہے. اب جو چیز چاہیے تو جو پوٹینشیل سپلائرز ہے یا جو کمپنی والے ہیں وہ اس مارکیٹ کو وہ چیزیں سپلائی کرتے. تو سمپلی یہ سپلائی ہے کہ جو مارکیٹ کو پروڈکٹس یا سروسز آپ پرووائڈ کرتے تو یہ سپلائی ہے. تو سپلائی ریفرز ٹو کوانٹٹی آف سرٹن گڈز اینڈ سروسز وچ آر پرووائڈیڈ ٹو دا مارکیٹ پلیس بائی دا ڈیزائرڈ سپلائرز آف دا مارکیٹ. مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے تو جو سروسز یا جو گڈس پرووائڈ کرتے ہیں پوٹینشیل سپلائرز تو یہ سپلائی ہے. تو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں سپلائی, سمپل چیزیں ہیں دونوں. سپلائی ریفرز ٹو دی کوانٹٹی آف سرٹن goods and services which are provided to the marketplace by the desired suppliers of the market. مارکیٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ ڈیمانڈ ہے, اور پھر جو چیزیں بھیجی جاتی ہے تو وہ سپلائی ہے. اب نیکسٹ میں لا آف ڈیمانڈ اور لا آف سپلائی کی طرف آتا ہوں. لا آف ڈیمانڈ ہے. لا آف ڈیمانڈ کہتا ہے کہ جب آپ کسی پروڈکٹ یا کسی گڈ کی قیمت کو بڑھائیں گے, جب آپ پرائس کو بڑھائیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. There exists inverse relationship between the prices of the goods and services in accordance with its demand.
اب آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں جب کوئی چیز مہنگا ہو جاتا ہے تو کیا اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کا نعم البدل دیکھتے ہیں کہ یار یہ پروڈکٹ جو ہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو کسی اور کمپنی کا اگر اس طرح کا پروڈکٹ ہے تو میں وہ خرید لوں. اکثر دوائیوں میں اسی طرح ہوتا ہے، فارمولہ سیم ہوتا ہے بس نام مختلف ہوتا ہے. تو جو کمپنی قیمت بڑھا دیتی ہے تو جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے فارمولہ کا اور اس کا تو وہ کیا کر دیتے ہیں، وہ اس پروڈکٹ سے کٹ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور وہ دوسرے پروڈکٹ کو پھر خریدتے ہیں. تو لا آف ڈیمانڈ آپ کو کہتا ہے کہ جب کسی چیز کی کسی پروڈکٹ کی پرائس بڑھے گی تو اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. فار ایگزامپل یہ مارکر ہے، مارکیٹ میں اس کی قیمت 30 روپیز ہے. اب اگر اور یہ کمپنی کا ہے پیانو سمارٹ ہے تو یہ پیانو کمپنی کا ہے. اب اگر مارکیٹ میں وہ کیا کرتے تھے، وہ چاہتے ہیں کہ اس کی قیمت کو بڑھا دے، 30 سے اگر وہ 50 پر آتے ہیں تو جب میں دکاندار کے پاس جاؤں گا کہ اس کی کیا قیمت ہے تو کہیں گے کہ 50، تو میں کہوں گا کہ 20 روپے آپ نے کیوں بڑھا دی؟ تو اس نے کہا کہ کمپنی نے بڑھا دیے. تو میرا جو نیکسٹ کویسچن ہوگا اس سے کہ یار کسی اور کمپنی کا نہیں ہے سیم پرائس میں جو کہ 30 یا 35 پہ، تو اگر ہوگا تو میں دوسرے کمپنی والا لے لوں گا. تو لا آف ڈیمانڈ کہتا ہے انہوں نے پیانو والوں نے پرائس بڑھا دیا تو میں نے کیا کر دیا، اور میری طرح اور بھی ٹیچرز ہیں تو وہ اب کیا کریں گے کہ وہ کسی اور کمپنی کی طرف جائیں گے. تو میں لا آف ڈیمانڈ کو اسی طرح اسٹیٹ کر سکتا ہوں that there exists inverse relationship between the prices of the goods and with its demand. There exists inverse relationship between the prices of the goods in accordance with its demand. تو ڈیمانڈ کے ساتھ جو پرائس کا ریلیشن شپ ہے وہ انورس ہے. پرائس کو کم کریں گے ڈیمانڈ بڑھے گی، پرائس کو زیادہ کریں گے ڈیمانڈ کم ہوگی. اسی وجہ سے اگر میں اس کا گراف بناؤں تو جو ڈیمانڈ کرو ہے وہ ڈاؤن ورڈ جو ہے سلوپ بنائے گا فرام لیفٹ ٹو رائٹ. تو میں بناتا ہوں یہ گراف. یہاں پہ کوانٹٹی آ جائے گی ایکسس پہ، یہاں پہ کوانٹٹی آ جائے گی اور یہاں پہ پرائس آ جائے گی. اب آپ گراف کو دیکھ لیں، گراف اس کا کس طرح بنے گا، لیفٹ ٹو رائٹ سلوپ بنائے گا. یہاں پہ دیکھ لیں جب قیمت کم ہے تو آپ کوانٹٹیز کو دیکھ لیں، یہ ڈیمانڈ کر ہے آپ کا، یہ جو کر ہے یہ ڈیمانڈ کر ہے. اب آپ دیکھ لیں قیمت کم ہے، یہ پرائس لو پرائس ہے، تو لو پرائس پہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی کوانٹٹی اتنی ہے. اب میں پرائس کو بڑھا رہا ہوں، فار ایگزامپل میں یہاں پہ آ رہا ہوں، ہائی کر رہا ہوں. جتنا میں ہائی کروں گا پرائس کو اتنی ہی کوانٹٹی کم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب کہ ڈیمانڈ کم ہو جائے گی. اب یہاں پہ دیکھ لیں سے یہاں پہ وہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ وہ 5000 آئٹمس بنا رہے یا سپلائی کر رہے، تو یہاں پہ اب وہ 2500 پہ آ جائیں گے، 2500 پہ آ جائیں گے. تو یہاں پہ دیکھ لیں اگر لو تھوڑا ہائی ہو جائے تو پھر یہ جو آئٹمس ہے یہ 4000 یا 3500 پہ آ جائیں گے. تو یہ ایک سلوپ بناتا ہے، ڈاؤن ورڈ سلوپ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. جتنا آپ ہائی کرتے جائیں گے کوانٹٹی اتنی کم ہو جائے گی یا ڈیمانڈ اتنی کم ہو جائے گی، اور جتنا آپ کم کریں گے تو کوانٹٹی بڑھ جائے گی. نہیں سوری، اسی طرح نہیں، یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ جب لو تھا تو وہ 5000 آئٹمس سپلائی کر رہے تھے، اور یہاں پہ جب قیمت بڑھ گئی تو وہ 2500 کر رہے ہیں، کیونکہ کوانٹٹی یہاں پہ بڑھ رہی ہے اور پرائس اسی طرح بڑھ رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا لا آف سپلائی. اب لا آف سپلائی لا آف ڈیمانڈ کی طرح نہیں ہے، یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا غور کرنا ہے کیونکہ یہ اتنا سمپل نہیں ہے جتنا لا آف ڈیمانڈ تھا. لا آف سپلائی میں ہم پروڈیوسر کو لیں گے اور سپلائر کو لیں گے.
میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں پہ کسٹمر کے ساتھ کوئی ہمارا کام نہیں ہے. لاب سپلائی میں کسٹمر یا کنزیومر کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے. ہم سپلائر کو لیں گے اور پروڈیوسر کو لیں گے. اب ایک پروڈیوسر ہے، فار ایگزامپل میں پھر اس مارکر کی مثال لیتا ہوں. پیانو کا جو پروڈیوسر ہے یا اونر ہے، سی او اے ہے، جو بھی ہے. اچھا، اب وہ یہ مارکر بنا رہا ہے اور مارکیٹ میں اس کی قیمت ہے 30 روپیز. اچھا، اب وہ اس کو سجیشن دیا جاتا ہے کہ آپ 30 سے 50 پہ چلے جائیں، کہ آپ اس کی قیمت کو بڑھائیں. تو اب جب اس کی 30 سے 50 یا 60 پہ آ گیا تو اس نے سوچا کہ جب میں نے قیمت 20 روپیز، 25، 10 روپیز جو بھی ہے وہ بڑھا دی، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پہلے میں اگر 5000 آئٹمز بنا رہا تھا اور میری جو پروفٹ تھی وہ 2 ملین تھی. اب جب میں قیمت بڑھاؤں گا تو میری پروفٹ جو ہے 2 ملین سے 2.5 ملین پہ چلی جائے گی. تو ایک اس کے ذہن میں آ جائے گا کہ کیوں نہ میں پروڈکٹ زیادہ بنا لوں تاکہ مجھے انکم اور بھی زیادہ ہو. تو وہ کیا کرتا ہے، جب وہ قیمت زیادہ کرتا ہے تو وہ کیلکولیٹ کرتا ہے تو اس کا پروفٹ کا مارجن، سیل کا مارجن یہ بڑھ جاتا ہے. پھر سپلائر کو اس مارکر میں 1 روپے پہلے ملتا تھا. اب جب اس کی قیمت 50 روپے ہو جائے گی تو اس کو 2 روپے یا 3 روپے ملیں گے تو وہ بھی خوش ہو جائے گا. تو وہ کیا کر لے گا، سپلائی کرتا رہے گا، مارکیٹ میں چیزیں سپلائی کرتا رہے گا. تو لاب سپلائی میں کیا ہوتا ہے کہ جب قیمت بڑھے گی تو پروڈیوسر خوش ہوگا، سپلائر خوش ہوگا. تو وہ چاہے گا کہ میں اور انکم کر لوں اور پروفٹ کما لوں. تو وہ پہلے 5000 پروڈکٹ بنا رہا تھا تو اب وہ 10,000 پہ چلا جائے گا تاکہ میری انکم زیادہ ہو. اب یہ پھر ریلیشن شپ میں ہم پڑھیں گے ڈیمانڈ اور سپلائی کی کیا ریلیشن شپ ہے. یہ وہاں پہ ہم پڑھیں گے کہ نیگیٹو اسپیکٹ اس کا کیا ہے. لیکن یہاں پر صرف ہم یہ پڑھیں گے کہ جب پرائس بڑھائے گا تو پروڈیوسر کیا کرے گا، وہ آئٹمز جو ہے یا سپلائی جو ہے وہ زیادہ کرے گا، یعنی چیزیں وہ زیادہ بنائے گا. تو میں اسٹیٹمنٹ میں اس طرح کہہ سکتا ہوں that there exists a direct relationship between prices of the goods in accordance with its supply. There exists a direct relationship between the prices of the goods and services in accordance with its supply. قیمت بڑھے گی تو جو سپلائر ہے یا پروڈیوسر ہے وہ خوش ہو جائے گا اور وہ زیادہ آئٹمز بنانے کی کوشش کرے گا. اچھا، اس کا گراف اب کس طرح بنے گا؟ تو یہاں پہ بھی سلوپ بنے گا لیکن وہ اپورڈ ہوگا، ڈاؤن ورڈ نہیں ہوگا، اور لیفٹ سے رائٹ کی طرف اپورڈ ہوگا. تو سیم گراف ہے جس طرح پہلے میں نے بنایا. یہاں پہ کوانٹیٹیز ہے، یہاں پہ پرائس ہے، اور پھر جو آپ کا گراف بنے گا وہ لیفٹ ٹو رائٹ اسی طرح سلوپ ہوگا، اور یہ سپلائی کرو ہے. اچھا جی، اب آپ دیکھ لیں، پہلے پرائس جو ہے، جو کمپنی نے پرائس رکھا تھا وہ لو تھا. تو کمپنی جو آئٹمز بنا رہی تھی وہ اتنی تھی، فار ایگزامپل 1000 آئٹمز وہ بنا رہے تھے. اب وہ کیا کر رہا ہے، پرائس کو بڑھا رہا ہے. جب پرائس کو بڑھا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ آئٹمز کو بھی بڑھا رہا ہے، 1500 پہ آ رہا ہے. کیونکہ جو پروڈیوسر ہے وہ خوش ہے کہ 1000 میں مجھے 1 ملین مل رہا تھا تو 1500 میں مجھے 1.5 ملین ملے گا. اچھا، تو وہ مزید پرائس کو زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا اور
کوانٹٹی بھی زیادہ ہو جائے گی، 2000 پہ آ جائے گی۔ تو یہاں پہ دیکھ لے پرائس ہائی ہے تو کوانٹٹیز بھی زیادہ ہے، پرائس لو ہے تو کوانٹٹی بھی وہ کم بنا رہا ہے۔ اب نیگیٹو یا پازیٹیو جو بھی اسپیکٹس ہے وہ پھر اب ریلیشن شپ بٹوین لا آف سپلائی اینڈ لا آف ڈیمانڈ اس میں کریں گے۔ اب میں ریلیشن شپ بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ آتا ہوں۔ اس میں 3 کیسز ہے۔ کیس 1 ہے ایکسس آف سپلائی وین سپلائی از گریٹر دین ڈیمانڈ، پھر کیس 2 ہے ایکسس آف ڈیمانڈ وین ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی، اور پھر کیس 3 ہے وین سپلائی از ایکول ٹو ڈیمانڈ۔ تو پہلے میں کیس 1 کو ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا جی، ایکسس آف سپلائی، اب ہم نے لا آف ڈیمانڈ بھی پڑھی اور لا آف سپلائی بھی پڑھی۔ اب پہلے میں لا آف سپلائی کی طرف آتا ہوں۔ جب کسی چیز کا، کسی پروڈکٹ کا، فار ایگزامپل یہ مارکر ہے، اس کی پرائس اگر وہ کمپنی والے بڑھاتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ سپلائی پر زیادہ کریں گے، پروڈکٹ زیادہ بنائیں گے اور سپلائی زیادہ کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پروفٹ زیادہ ملے یا پروفٹ کا مارجن زیادہ ہو۔ اچھا، کیا ہو گیا کہ پرائس انہوں نے بڑھا دی تو سپلائی بھی انہوں نے بڑھا دی۔ پھر میں نے لا آف ڈیمانڈ پڑھا تھا۔ لا آف ڈیمانڈ میں میں نے کیا کہا تھا کہ اگر جو پرائس ہے وہ زیادہ ہوگی تو ڈیمانڈ کم ہو جائے گی۔ پرائس میں کم کروں گا ڈیمانڈ بڑھے گی، لیکن اگر پرائس بڑھاؤں گا تو کنزیومر یا کسٹمر کیا کرے گا؟ اس کو نہیں لے گا تو ڈیمانڈ اس کی کم ہو جائے گی۔ پھر ایکسپلین کرتا ہوں۔ پرائس کے ساتھ سپلائی میں، لا آف سپلائی میں کیا تھا کہ جب آپ پرائس کو بڑھائیں گے تو جو سپلائر ہے، جو پروڈیوسر ہے، وہ خوش ہوگا تو وہ سپلائی کو بڑھائے گا، پروڈکٹ زیادہ بنائے گا۔ لیکن پھر لا آف ڈیمانڈ میں میں نے پڑھا ہے کہ اگر کسی پروڈکٹ کا پرائس بڑھے گا تو اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی، کیونکہ کنزیومر پھر اس کو نہیں لے گا۔ اچھا، تو اب آپ اس ٹریڈ کو دیکھ لیں، اور یہاں پہ آپ کیا ہوگا کہ جو پروڈیوسر ہے وہ چیزیں زیادہ بنائے گا اور مارکیٹ میں دھکیلنے کی کوشش کرے گا۔ اب مارکیٹ میں دڑا دڑ جو پروڈکٹس ہے وہ آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے یا لوگ خرید نہیں رہے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ مارکیٹ میں سٹور ہوگا۔ اب کیا ہوگا کہ وہ نئی چیزیں مارکیٹ والے ان سے نہیں لیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایکسس آف سپلائی آ جائے گا، مارکیٹ میں بھی اور انڈسٹری میں بھی، تو ان کو کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا۔ اچھا، یہ فگر میں بناتا ہوں، فگر سے بھی یہ ایزی ہو جائے گا۔ سیم جو فگر لا آف ڈیمانڈ اور لا آف سپلائی میں نے کیا تھا وہی فگر یہاں پہ بھی کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے ایکس ایکسس پہ اور وائی ایکسس پہ آپ کی پرائس ہے، یہ وائی ایکسس پہ پرائس ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھ لیں جو سپلائی کا گراف تھا وہ لیفٹ سے رائٹ تک اوپر جا رہا تھا، اور جو ڈیمانڈ کے لیے گراف تھا، جو لائن تھی، جو کرو تھا، وہ لیفٹ سے رائٹ کی طرف آ رہا تھا، اسی طرح تھا۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایکچول جو پرائس تھی وہ یہ تھی، یہ ایکچول پرائس تھی، جو آپ کی ایکچول پرائس تھی اس کو میں نام دوں گا پی سے۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ پرائس کو وہ بڑھا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ سپلائی زیادہ ہو، تو یہاں پہ وہ پرائس یہاں پہ آ رہے ہیں۔ فار ایگزامپل 30 روپی پہ مارکر تھا تو اب وہ 40 یا 50 پہ آ گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا سپلائی پہ کیا اثر پڑا اور ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑا۔ تو میں آ رہا ہوں یہاں پہ، تو یہ ڈیمانڈ والا کرو ہے، دیکھ لیں پہلے جو تھا، جو اوریجنل پرائس تھا تو اس کے مطابق یہاں پر کوانٹٹی آ رہی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں ڈیمانڈ میں اب کیا ہو گیا؟ ڈیمانڈ پہلے یہاں پہ تھا، اب ڈیمانڈ کم ہو گیا، اور سپلائی جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اس پوائنٹ کو دیکھ لیں، یہ ایکویلیبریم پوائنٹ ہے، یہ والا میں ریڈ سے ڈرا کرتا ہوں، یہ ایکویلیبریم والا پوائنٹ ہے۔ تو اس ایکویلیبریم پوائنٹ سے میں نے کیا کیا تھا؟ پرائس کو میں نے بڑھایا تھا، تو جو پرائس کو بڑھایا تھا تو
اس سے کیا ہو گیا، سپلائی تو بڑھ گئی، سپلائی یہاں پہ آ گئی، لیکن ڈیمانڈ یہاں پہ آ گئی. دیکھ لیں یہ ڈیمانڈ والا گراف ہے. تو ڈیمانڈ آپ کی یہاں پہ آ گئی، یہاں پہ ڈیمانڈ آ گیا، کم ہو گیا، اور یہاں پہ آپ کی سپلائی آ گئی. تو اب مارکیٹ میں کیا ہو گیا کہ سپلائی آپ کی زیادہ ہو گئی، ڈیمانڈ کم ہو گئی. تو یہ ہے کہ اب جو انڈسٹری ہے یا جو سپلائرز ہے یا جو پروڈیوسر ہے ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ یہ جو اسٹیٹ آ رہا ہے دس کریٹس دی سچویشن آف ایکسس سپلائی ان دا مارکیٹ. اور جو ایریا آف ایکسس سپلائی ہے وہ اس ایریا کو دیکھ لیں. یہ جو ایریا ہے یہ آپ کا نقصان والا ایریا ہے، اس کو میں کہتا ہوں ایریا آف ایکسس سپلائی. اور یہ ایریا آف ایکسس سپلائی آپ نے ختم کرنا ہے. جب آپ یہ ختم کریں گے تب آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ پروفٹ کرے گی. یہ جو ایریا ہے اس کا نام ہے ایریا آف ایکسس سپلائی، اور یہ ایریا آف ایکسس سپلائی کو آپ نے ختم کرنا ہے. جب تک آپ ختم نہیں کریں گے آپ پروفٹ نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو سچویشن ہے کہ ڈیمانڈ کم ہو گئی، سپلائی زیادہ ہو گئی، تو یہ سچویشن آف ایکسس سپلائی ان دا مارکیٹ، یہ سچویشن جو ہے یہ کریٹ کر رہی ہے ایکسس سپلائی ان دی مارکیٹ، اور یہ نیگیٹو اسپیکٹ ہے، آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا اس سے. اچھا جی، کیس 2 ہے ایکسس آف ڈیمانڈ وین ڈیمانڈ از گریٹر دین سپلائی. اب کیا ہوگا کہ اگر جو کمپنی والے ہیں وہ پرائس کو کم کریں گے، تو لا آف ڈیمانڈ میں نے پڑھا ہے جب پرائس آپ کم کریں گے تو کیا ہوگا، ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ جائے گی. یہ مارکر اگر 30 روپے پہ ہے تو میں 1 لاتا ہوں، 10 روپے پہ آ جائے تو میں پھر 2 یا 3 لاؤں گا. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ قیمت کم ہو گئی تو میں زیادہ سے زیادہ خرید سکوں. تو جب پرائس کم ہوگی تو ڈیمانڈ بڑھے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جب پرائس کم ہوگی تو سپلائی بھی کم ہوگی، کیونکہ سپلائر اتنا خوش نہیں ہوگا یا پروڈیوسر اتنا خوش نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ پروفٹ کا مارجن بہت کم ہے. تو یہ بھی مارکیٹ میں ایک ڈس ایکویلیبریم سٹیٹ پیدا کرتا ہے، کیونکہ پرائسز جو ہے وہ ایکویلیبریم پوزیشن سے یا جو ایکویلیبریم پرائس ہے اس سے کم ہو جائے گی. تو مارکیٹ میں کیا ہوگا، ڈیمانڈ کی کمی آ جائے گی، اور ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گا اور سپلائی کی کمی آ جائے گی. اچھا، یہ چیز اگر میں گراف سے ایکسپلین کر لوں تو سیم گراف میں یہاں پہ بناؤں گا، وہی پرائس اور یہاں پہ کوانٹٹی، ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی اور یہاں پہ پرائس. اچھا جی، یہ پرائس ہو گئی. اب آپ دیکھ لیں یہ سپلائی والی لائن ہے اسٹریٹ لائن، اور یہ ڈیمانڈ والی ہے، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. نیکسٹ اب آپ دیکھ لیں اوریجنل پرائس یا جو ایکویلیبریم والی پرائس تھی وہ یہ تھی. یہاں پہ ریٹ پہ میں بناتا ہوں، جو اوریجنل سپلائی اور جو ڈیمانڈ تھا وہ اس پوائنٹ پہ تھا کہ فار ایگزامپل سپلائی 5000 تھی تو ڈیمانڈ 5000 تھی تو سپلائی بھی 5000 تھی. اب انڈسٹری والوں نے کیا کیا کہ پرائس کو کم کر دیا. تو پرائس کو کم کر دیا، فار ایگزامپل 30 روپے سے وہ 20 پہ آ گئے، یہاں پہ آ گئے. تو جب انہوں نے پرائس کم کر دیا، دیکھ لیں نیچے آ گئے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں سپلائی آپ کی کیا ہو گئی، کم ہو گئی، اور ڈیمانڈ آپ کا کیا ہو گیا، بڑھ گیا. یہ اب آپ کی ڈیمانڈ ہے، یہ جو لائن ہے، اور یہ سپلائی ہے. تو ڈیمانڈ یہاں پہ بڑھ گئی اور سپلائی کم ہو گئی، کیونکہ پروڈکٹ وہ یا تو کم کر رہے ہیں یا وہی بنا رہے ہیں، لیکن مارکیٹ میں جو ہے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. سو دس آلسو کریٹس دی سچویشن آف ایکسس ڈیمانڈ ان دا مارکیٹ. تو یہاں پہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پرائس کو ایکویلیبریم اسٹیٹ پہ رکھے، ایسے اسٹیٹ پہ رکھے جہاں پہ سپلائی از ایکول ٹو ڈیمانڈ ہو. کیس 3 اسٹیٹ آف ایکویلیبریم وین ڈیمانڈ از ایکول ٹو سپلائی.
تو یہاں پہ جو آرگنائزیشن کے پاس ایکسپرٹ بندے ہیں جنہوں نے مارکیٹ کی سروے کی ہوئی ہے اور انہوں نے کنزیومر یا کسٹمرز کی مائنڈ کو ریڈ کیا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کنزیومر کو کون سی چیز چاہیے، کس پرائس پہ چاہیے. تو یہاں پہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی ہی سپلائی ہوگی. تو اگر میں گراف بنا لوں، گراف کو دیکھ لیں، سیم گراف کوانٹٹی اور پرائس والی. تو یہاں پہ دیکھ لیں، یہ ہے سپلائی، یہ ہے ڈیمانڈ. ایکس ایکسس پہ کوانٹٹی، وائی ایکسس پہ پرائس. تو اب آپ دیکھ لیں انہوں نے مارکیٹ کی سروے کی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اگر میں پرائس کو یہاں پہ رکھوں گا اس ریٹ پہ تو جو میری ڈیمانڈ ہوگی، جو سپلائی اور ڈیمانڈ ہوگی وہ ایکول ہوگی. یہاں پہ آپ دیکھ لیں، فار ایگزامپل مارکیٹ میں 5000 چیزیں چاہیے، تو جو کمپنی ہے وہ 5000 بنا رہے ہیں اور مارکیٹ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں، ہم نے قیمت یہاں پہ رکھنی ہے. یہ ایک ایکویلیبریم سٹیٹ ہے. تو جو سٹیٹ آف ایکویلیبریم ہے یا when ڈیمانڈ از equal to سپلائی، تو یہ جو سٹیٹ ہے یہاں پہ اکانومی سیٹسفائیڈ سچویشن میں ہے. here the economy is at a satisfied situation because the producer supplies his goods being produced at the same price at which the consumer is demanding. اچھا، کنزیومر جو ہے اس کو یہ مارکر 20 روپے پہ چاہیے. تو اب جو سپلائرز ہے، جو پروڈیوسرز ہے، جو کمپنیز والے ہیں، انہوں نے کسٹمر کے مائنڈ کو اور انہوں نے مارکیٹ کی سروے کی ہوئی ہے، تو وہ یہ مارکر اس طرح بنا رہا ہے کہ جو کنزیومر ہیں ان کے رینج میں ہے اور وہ خرید سکتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے، both the demand curve and the supply curve intersect each other at a same point. یہ جو ایکویلیبریم پوائنٹ ہے. تو آرگنائزیشنز کیا کرتے ہیں کہ وہ کیس 1 اور کیس 2 پہ نہیں جاتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیس 3 پہ چلے جائیں، اور جو بھی کیس 3 پہ جاتا ہے وہ پروفٹ کرتا ہے. کیس 3 which is a state of equilibrium، کیونکہ یہ آئیڈیل سٹیٹ ہے، اور آئیڈیل سٹیٹ کو اچیو کرنے کی ہر آرگنائزیشن کوشش کرتا ہے کہ وہ مارکیٹ میں اتنی چیزیں سپلائی کرے جتنی اس کی ڈیمانڈ ہو، اور پرائس اتنی رکھے تاکہ آرگنائزیشن کو بھی پروفٹ ہو اور کسٹمر بھی لے سکیں.